الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين صدق الله العظيم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر قباء محلے میں پہنچتے ہیں. وہاں آپ کا کچھ دن قیام ہوتا ہے اور پھر وہاں سے آپ مدینہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء بستی میں، قباء گاؤں میں کتنے دن رہے، اس بارے میں تاریخی روایات اور حدیث کی روایات میں مختلف اعداد ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں کتنے دن قیام پذیر رہے. ایک قول کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 22 دن قباء میں رہے. ایک روایت کے مطابق 18 دن رہے. ایک روایت کے مطابق 14 دن رہے. ایک کے مطابق 10 دن رہے اور ایک کے مطابق 3 دن رہے. گویا 5 طرح کے قول ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں قیام فرماتے ہیں. وہاں مسجد قباء کی تعمیر ہوتی ہے جس کی شروعات، جس کی ابتدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ہاتھوں سے ہوتی ہے، اور پھر وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے جمعہ کے دن روانہ ہوئے. جب مدینہ کے بالکل قریب قبیلہ بنو سالم کا محلہ آیا، وہاں زوال ہو گیا، یعنی جمعہ کا وقت آ گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ کی نماز ادا فرمائی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی جمعہ کی نماز اور جمعہ کے اندر آپ کا دیا ہوا سب سے پہلا خطبہ وہ بنو سالم کے محلے میں آپ نے جو جمعہ کی نماز پڑھائی وہ تھی، جہاں آج کل مسجد جمعہ قائم ہے. مدینہ جو لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے ان کو وہاں بھی لے جایا جاتا ہے.
مسجد جمعہ بتلائی جاتی ہے، مسجد جمعہ ہے، بہت ساری زیارتیں کروائی جاتی ہے، اس میں ایک مسجد جمعہ بھی لے جایا جاتا ہے۔ مسجد قبلتین ہے، مسجد قباء ہے، تو مسجد جمعہ بھی لے جاتے ہیں جہاں آج کل مسجد جمعہ قائم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جمعہ کی نماز وہاں ادا فرمائی۔ حالانکہ مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے جمعہ کی نماز شروع ہو چکی تھی۔ مکہ میں جو آپ کے 13 سال قیام رہا، اس میں تو جمعہ پڑھانے کی نوبت اس لیے نہیں آئی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مستقل مسئلہ تھا۔ کفار مکہ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے سے روکتے تھے، تو پھر باقاعدہ جماعت بنا کر پڑھنا اور اس طرح جمعہ کے لیے جمع ہونا، یہ تو کیسے ممکن ہو سکتا؟ تو سب سے پہلی جمعہ کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی سالم کے محلے میں ادا فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے سے پہلے بہت سارے صحابہ کرام مدینہ ہجرت کر چکے تھے، اور باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو اور دوسرے کچھ صحابہ کو دینی تعلیم کے لیے اپنے مدینہ جانے سے پہلے ہی مدینہ والوں کے ساتھ ان کو روانہ کر دیا، اور وہاں وہ دین کی تعلیم اور قرآن کو سیکھنا سکھانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے ہی مدینہ میں شروع ہو چکا تھا۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے مکان پر ٹھہرے تھے، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں سب کو جمع کر کے جمعہ کی نماز سب سے پہلے ادا فرمائی، اور آپ نے سب سے پہلا خطبہ دیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بڑے اونچے درجے کے صحابی، قرآن میں ان کا اشارتاً ذکر بھی آیا، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، 3 صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو واقعہ بیان فرمایا تھا، اس کے اندر 3 میں ایک کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی جمعہ کی اذان سنتے تو وہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے۔ حضرت کعب کے بیٹے نے ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ جب بھی اذان ہوتی ہے جمعہ کی تو آپ جو ہے اسعد کے لیے دعا فرماتے ہیں؟ تو حضرت کعب نے کہا کہ ہمیں مدینہ میں سب سے پہلے جمعہ کی نماز حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، تو جب بھی جمعہ کی اذان ہوتی ہے تو مجھے ان کی یاد آ جاتی ہے اور میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے مدینہ میں جمعہ ادا ہو رہی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی جمعہ کی نماز پڑھائی اور آپ نے جو جمعہ کا خطبہ دیا وہ بالکل مدینہ کے قریب، گویا اب تو مدینہ میں ہی ہے، قبیلہ بنو سالم کے محلے میں جب وقت ہو گیا تو آپ نے فوراً وہیں جمعہ کی نماز ادا فرمائی اور وہ تاریخی خطبہ دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا خطبہ ہے۔ خطبہ تو بڑا لمبا ہے، لیکن اس کا خلاصہ اور لب لباب، اس میں جو پوائنٹ کی بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے بیان فرمائی، اس میں سب سے پہلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تعریف بیان کی، اس کے بعد مغفرت کی دعا فرمائی،
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات جو اس میں اہم تھی وہ یہ فرمائی کہ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ہدایت پائے گا، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا بلکہ مخالفت کرے گا، بتائے ہوئے احکامات پر نہیں چلے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تیسری بات جو بیان فرمائی وہ تقوی کی وصیت فرمائی کہ اپنے اندر تقوی اختیار کرو اور اللہ کا خوف پیدا کرو۔ چوتھی بات جو ارشاد فرمائی کہ اپنے ظاہر اور اپنے باطن کو درست کرو، صاف کرو۔ ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے شریعت کے مطابق، اور باطن اندر دل وہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ تو اپنے ظاہر اور باطن کو صاف کرو اللہ کے لیے۔ اگر کوئی اللہ کے لیے اپنے ظاہر اور باطن کو صاف کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پہلے خطبے میں فرما رہے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی عزت پائے گا اور آخرت میں بھی اجر عظیم اس کو ملے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سی نصیحتیں فرمائی جن کا خلاصہ یہ تھا کہ اب جو ہے اللہ کے راستے میں نکلو، جہاد کے لیے نکلو، اور بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جامع خطبہ پورا کے پورا روایات میں موجود ہے۔ علماء نے اس پر ایک نقطہ لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں قیام پذیر رہے۔ آپ کو عجیب عجیب طرح ستایا گیا، پریشان کیا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئی۔ اس پریشانیوں سے نکل کر اب جو ہے آپ مدینہ پہنچ رہے ہیں، جہاں ہر آدمی آپ کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب سب کچھ اپنا ہے، سب اپنے ہیں۔ تو اب یہ وقت آیا تھا کہ آپ اپنے خطبے میں یوں کہتے کہ ان لوگوں نے مجھے بہت ستایا ہے، بہت پریشان کیا ہے، بہت تکلیفیں پہنچائی ہے، اب ہم بدلہ لیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خطبے میں بدلے کا کوئی ذکر نہیں، تکلیفوں کا کوئی ذکر نہیں، پریشانیوں کا کوئی ذکر نہیں کہ اس طرح ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، اب اس کا کچھ بدلہ ہونا چاہیے، اب ہم یہاں آ چکے ہیں۔ پورے خطبے میں اس طرح کی بات، اس طرف کوئی اشارہ یہ پورے خطبے میں نہیں ملتا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ اتنی ساری پریشانیوں کے بعد بھی بدلے کا جذبہ دل میں نہیں آیا، اور آج جو ہے ہم ان کے امتی کہلاتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کا، عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمیں کچھ تکلیف پہنچا دے یا کوئی بات اس طرح کی کہہ دے جو ہمیں بری لگتی ہے، تو پھر ہمارے دل کی حالت ہم خود دیکھیں کہ ہمارے دل میں اس سے بدلہ لینے کا کیسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے میرے کو ایسا کہا، میں اس کو بتاؤں گا۔ اب موقع تو آنے دے۔ کبھی اگر موقع آ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ اب آیا ہوں پہاڑ کے نیچے، یعنی اب موقع ملا ہے بدلہ لینے کا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کوئی بدلہ لیا اور نہ ہی کبھی بدلہ لینے کا تذکرہ کیا۔ یہ تھی رحمت للعالمین کی ذات جس کے امتی ہم ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اپنے اندر اس طرح کے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جمعہ کی نماز وہاں ادا فرمائی، اور پھر آپ جو ہے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو وہاں سے جب مدینہ پہنچتے ہیں تو ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے مہمان بنے۔
یعنی ہر آدمی کی ایک خواہش تھی کہ ہم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کریں، یعنی میزبان ہم بنیں، اور غلام اور دوسرے حضرات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں نعرے بھی لگا رہے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب داخل ہوئے تو آپ اپنی قصوہ اونٹنی پر سوار تھے۔ ہر آدمی کی خواہش تو تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی نکیر کو چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ جب مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں تو بالکل خوشی کا ماحول ہے، اور ایسی خوشی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسی مدینہ میں خوشی ہم نے کبھی دیکھی ہی نہیں جیسی خوشی کا ماحول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں داخل ہونے کے وقت تھا۔ ایسا عجیب ماحول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ والے بے چین ہیں، اور وہاں کی عورتیں آپ کی زیارت کے لیے جو ہے اپنی گھر کی چھتوں پر چڑھ گئی، چھت پر چڑھ کر تاکہ جلدی سے زیارت ہو جاوے اور دور ہی سے نظر آ جاوے۔ اور بچیوں نے اور عورتوں نے خوشی کے اندر ترانے بھی گائے۔ وہ ترانے بھی روایات میں موجود ہیں، عام طور سے ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہ بچیوں نے اور عورتوں نے جو خوشی میں ترانے گائے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، من ثنیات الوداع۔ ثنیات الوداع وہ جگہ ہے مدینہ میں جہاں لوگ آتے جاتے وقت قیام کرتے ہیں، گویا مدینہ کا بس اسٹاپ اس زمانے کا، کہ مدینہ سے اگر کوئی سفر کے لیے نکلے تو وہ ثنیۃ الوداع میں پہلے قیام کرے، یعنی وہاں تک لوگ چھوڑنے کے لیے آتے تھے، اور پھر وہاں سے وہ سفر شروع کرتا۔ جب سفر سے واپسی ہوتی تو وہ ثنیۃ الوداع میں پہلے ٹھہرتا، اور مدینہ والے یعنی اس کے گھر والے اس کو لینے کے لیے ثنیۃ الوداع میں آتے۔ گویا اس زمانے کا بس اسٹاپ کہو یا ریلوے اسٹیشن کہو یا ایئرپورٹ کہو، کہ جیسے کوئی آدمی سفر میں جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، تو لوگ جو ہے ایئرپورٹ تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں، کہیں اور سفر میں جا رہا ہو لوگ اسٹیشن تک چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی مدینہ کا وہ قیام کی جگہ تھی ثنیۃ الوداع۔ تو بچیاں ترانے میں کہہ رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، 14ویں رات کا چاند ہمارے اوپر ثنیۃ الوداع کی طرف سے طلوع ہو گیا، یعنی ثنیۃ الوداع کی طرف سے ہماری طرف آیا 14ویں رات کا چاند۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچیوں نے 14ویں رات کا چاند کہا کہ یہ بڑے خوبصورت ہے، تو وہ ثنیۃ الوداع کی جانب سے ہماری طرف طلوع ہوئے۔ دوسرا جملہ کہا وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، یعنی اللہ نے اتنی بڑی نعمت کہ اپنے آخری نبی کو ہماری طرف بھیجا اور ہمارے شہر کے لیے قبول کیا، تو یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کب تک شکر ادا کرنا واجب ہے؟ جب تک کہ اللہ کا نام لینے والا دنیا میں موجود ہے، گویا قیامت تک اللہ کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ تیسرا جملہ کہا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے وہ مبارک ذات جو پیغمبر بنا کر ہماری طرف بھیجی گئی، اللہ کی طرف سے جو احکام دیے گئے ہیں ان کی اطاعت کرنا بھی ہم پر واجب ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو احکامات ہمیں دیے جائیں گے ان احکامات پر عمل کرنا ہمارے لیے یہ بھی واجب ہے۔ خوشی کے اندر جو ہے بچیاں اس طرح ترانے گانے لگیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے ہیں مدینہ میں، آپ کی اونٹنی چل رہی ہے، ہر آدمی کی خواہش ہے کہ آپ ہمارے گھر پر قیام فرماوے۔ اب اگر کبھی ایسا موقع آ جاوے تو ہر آدمی چاہتا ہے
کہ یہ سعادت مجھے ملے، لیکن اب یہ سعادت کس طرح کس کو دینی چاہیے؟ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی یہی تھی کہ آپ جو ہے بنی نجار کے وہاں قیام فرمائے۔ یہ بنی نجار مدینہ کا ایک قبیلہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحال ہے، اور یہی بنی نجار آپ کے دادا عبد المطلب کے ماموں ہوتے ہیں۔ تو اب گویا ایک رشتہ داری ہے۔ آدمی جب کہیں باہر جاتا ہے تو اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے کوئی رشتہ دار اگرچہ دور کے ہو، کوئی نہ ہو تو کوئی دور کا بھی رشتہ دار ہو تو آدمی اس سے ملتا ہے کہ بھئی یہ اپنے کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اپنا تعلق ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا ننیحال ہے، آپ کے دادا عبد المطلب کے ماموں ہوتے ہیں بنی نجار۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی دلی یہ تھی کہ میں بنی نجار میں قیام فرماؤں، لیکن اگر آپ جو ہے خود اس کو اختیار فرماتے اور کہتے کہ میں تو بنی نجار کے وہاں قیام کروں گا، تو کسی دوسرے کا دل دکھ سکتا تھا، اس کے دل میں یہ آ سکتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے وہاں قیام نہیں کیا، یا کوئی دوسری بات بھی آ سکتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ جو ہے اونٹنی کو چھوڑ دے، اور اونٹنی کی نکیر بھی چھوڑ دے، اور اونٹنی جہاں چلتے چلتے جہاں ٹھہر جائے گی وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام ہوگا۔ یہاں تک کہ بہت سارے محلوں سے اور بہت سارے قبیلوں کے علاقوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گزرتی ہوئی جو ہے بنی نجار محلے میں پہنچ کر وہاں بیٹھ گئی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اونٹنی سے اترے نہیں بلکہ بیٹھے رہے، پھر اونٹنی خود بخود پھر سے دوبارہ کھڑی ہوئی اور آگے کی طرف چل کے دوبارہ وہیں آ کر پھر بیٹھ گئی، اور پھر بیٹھنے کے بعد جو ہے اپنے سر کو زمین کی طرف اس نے ڈال دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اتر گئے، اور آپ کا سامان جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی جلدی لیا اور اپنے مکان میں لے گئے۔ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک طرح کا معجزہ ظاہر ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی، اور دوسرا کہ جو طریقہ اختیار کیا گیا اس طریقے کے اندر کسی دوسرے کے دل کے دکھنے کی بھی بات نہیں آئی، کسی دوسرے کے دل میں کوئی دوسری بات آوے اس طرح بھی نہیں ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر آپ نے قیام فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آپ کا قیام ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا۔ اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کو کیوں چنا، اس کی بھی ایک مستقل تاریخ ہے جس کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مدینہ میں قیام کرتے ہیں، پھر آگے مدینہ میں رہتے ہوئے آپ کس طرح اسلامی نظام قائم کرتے ہیں، اور آپ کا قیام کس طرح ہوتا ہے، اور مدینہ سے اسلام کس طرح پھیلتا ہے، اس میں انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے۔